آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے۔ ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو۔ حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا، یاد کیا اور آگے منتقل کیا۔ آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالا ہے، اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے کہ ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے، ایک شہد آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابها، آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں، دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں، سنو۔ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے، بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا، بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں، کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں۔
ورنہ کھربپتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائیں، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں، فرما رہے ہیں سیئات تسوء کا خیر عند اللہ من حسنۃ توجبو کا، وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے۔ جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رکت پیدا کر دے۔ وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ۔ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے۔ جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے۔ اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں۔ ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا۔ آج کا عنوان ہے حضرت مولا کائنات کے اقوال حکمت، ان کی زندگی کا نچوڑ۔ اللہ نے بصیرت کا جو نور اور جو ہے وہ دانش اور فہم و ادراک کے جو اجالے مولا کائنات کو دیے تھے وہ انہی کا مقصود ہے۔ ایک ایک بات سے نور نکلتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ حکمت وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ نقل کریں اور جس سے فائدہ حاصل ہو۔ حضرت مولا کائنات کی باتوں کو لوگوں نے لکھا، یاد کیا اور آگے منتقل کیا۔ آج سارا دن اور گزشتہ شب حضرت مولا کائنات کے بہت سارے فرامین کو پڑھا ہے، سینکڑوں کے اعتبار سے مختلف کتب سے کھنگالا ہے، اور جس طرح وہ ایک مکھی شہد نچوڑتی ہے، ایک ایک پھول پہ بیٹھ کر کے رس تیار کرتی ہے، ایک شہد آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آج کی مجلس میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور دیکھیے کہ مولا کائنات حکمت کے کیسے دروازے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی بابها، آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شریف لوگ شہر میں دروازے کے راستے ہی جایا کرتے ہیں، دیواریں پھلانگ کر کے جانا شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔
سنو فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم، لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائے، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا